مجھے یہ بتائیں کہ جو ویپ ہے، یہ جو الیکٹرک سگریٹ ہے، کیا یہ جو باہر اس وقت دکانیں کھلی ہوئی ہیں ویپ ٹوبیکو لکھا ہوا ہے ان کے نیچے، کسی نے کوئی نام رکھا ہے، کسی نے کوئی نام رکھا ہے، یہ اللیگل ہے؟ سر جی دیکھیں، اس کو نا ہیٹڈ ٹوبیکو جو ایک آرڈیننس ہے یا ایک اس کو ایس او آر او کہہ لیں، یہ 2022 کے اینڈ میں دسمبر میں نافذ کیا گیا تھا جب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کیئر ٹیکر تھے، انہوں نے اس کی روشنی میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب نہیں، یہ دکان کھل سکتی ہے کہ نہیں، مجھے یہ بتائیں۔ میں اب اس کی تشریح نہیں یہاں کر سکتا، میں اس لیے تشریح نہیں بعض چیزوں کی کر سکتا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کی اس میں کسی خاص سگریٹس کی اجازت دی گئی ہے؟ سر آپ نے جو ایس او آر بتایا 2022 والا ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکٹ جو ہے نا، وہ کیا ہے؟ ہیٹڈ ٹوبیکو یہ ویپ ہے، الیکٹرک سگریٹ ہے۔ تو پھر پابندی کس بات پہ لگائی ہے؟ میں یہی تو اگر نوجوان نسل کو آپ ہیٹڈ ٹوبیکو پرووائڈ کرنے کی پرمیشن دے رہے ہیں تو آپ ان کو بچا کیا رہے ہیں؟ تو سر جی یہی تو کہا گیا تھا اس کورٹ کے جو اپیل لی تھی انہوں نے جو بیچنے والے ہیں کہ جناب ہم تو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیں نا، 280-70 ارب روپے آپ سالانہ ٹیکس جب اکٹھا کر رہے ہیں یا 250 ارب روپیہ، تو آپ خود اندازہ لگا لیں تو پھر کہاں آپ کو اتنی تو کلیکشن ہو رہی ہے ریونیو کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ ہاں جب جو آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کیس کی بات کی ہے، وہ یہ تھا کہ وہ شیشہ کیفے کو کیس تھا، وہ آلریڈی ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس پہلے سے 10 سال سے پہلے سے پینڈنگ تھا۔ سو موٹو تھا یا کوئی پٹیشنر تھا؟ سو موٹو تھا جو آنریبل چیف جسٹس نے خود لیے تھے۔ کون سے چیف صاحب تھے وہ؟ مجھے نام ان کا بھول گیا۔ انور ظہیر جمالی تو نہیں؟ انور ظہیر جمالی 2007 میں وہ لیا گیا تھا۔ اچھا، افتخار چودھری صاحب کے دور میں؟ نہیں، افتخار چودھری صاحب وہ مجھے نام نہیں اب یاد ہے۔ جب وہ میں نے نیوز پیپر میں یا ٹی وی پہ خبر سنی تو میں نے کہا دیکھیں پنجاب میں تو ہم نے شیشہ کیفے بند کروائے ہیں، ہم نے پارٹی بنے تھے اور ہم لوگ تھے وہ۔ میں نے پھر کسی طریقے سے میں اس کیس کا حصہ بن گیا۔ مجھے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کورٹ نے جو اس وقت کے چیف جسٹس ظہیر جمالی تھے، انہوں نے مجھے الاؤ کیا کہ آپ نے اس کیس میں ہر ہیئرنگ پہ پیش ہونا ہے اور کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے۔ سر اللہ کا شکر ہے میں نے کورٹ کو اسسٹ کیا، یہ شیشے کی امپورٹ پہ ایکسپورٹ پہ جو بھی چیزیں اس پہ پابندی لگائی، کیونکہ میں نے تقریباً یہ جو ہمارا کیس تھا یہ تقریباً سب ججوں نے سنا، جتنے بھی آنریبل ہائی کورٹ کے 3 رکنی بنچ بنتا تھا جو اس کیس کی سنوائی ہوتی تھی۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں صوبے بل لے کے آئے شیشہ کیفے کے خلاف، اس کے پابندی، لیکن ابھی بھی بہت سی شہروں میں ہڈن چل رہے ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر بازی لی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی لگائی، شیشہ کیفے کو دوبارہ بند کیا یہ پچھلے 2-4 مہینے پہلے، کیونکہ وہاں بہت سارے شیشہ کھل گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ بار بار ہم بھی آگے وہ کہتے ہیں سامنے آتے رہنا، نہیں کرتے رہنا، ہم ہی آگے آتے رہے کرتے رہنا، مگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹھوس اقدام کا نہ کیے جانا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب میں نے یہ 5 ادارے جو آپ کو بتائے ہیں کہ یہ اداروں میں اضافہ ہو رہا ہے مگر اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا جس طرح کرنا چاہیے، تو ایک ہی ادارہ کافی ہے۔ لیکن فواد صاحب اس کورٹ کی ڈیسیژن میں ڈائریکشن میں لاسٹ پہ میری پریئر پہ مجھے ڈائریکشن دی گئی تھی کہ آپ جب چاہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کو ری اوپن کروا سکتے ہیں۔ تو بس ٹھیک ہو گیا، اگر اس کے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ری اوپن کروا سکتے ہیں تو آپ اسے ری اوپن کروائیں، اور جو ہے میں بھی اس میں پارٹی بنوں گا، عدیل صاحب کو بھی پارٹی بنائیں گے۔ پاکستان کے نوجوانوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہم جو کچھ بھی ہو سکا ہم کریں گے۔ اور صاحب ہم تو پہلے ہی کر رہے ہیں، ہم تو پہلے لوگوں کو خوشیاں دینا چاہتے ہیں، ہمیں بھی شامل کر لینا، آپ بھی شامل ہیں، یہ میڈیا بھی شامل ہے۔ جی عدیل صاحب، اس سے پہلے ایک آکسی شاٹ بھی تھے، آکسیجن شاٹ تھے، اس میں بھی کیس ہم نے لڑا جیتا۔ وہ کیا چیز تھی آکسی شاٹ کیا تھا؟ وہ آکسیجن سے وہ ایک شاٹ لیتے تھے، جھٹکا لیتے تھے اور اس سے وہ اس میں کوئی نشہ، وہ بھی نشہ تھا؟ جی بالکل، یا ڈالا جاتا تھا اس میں نشہ؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ آکسیجن اور نائٹرس کو مکس کر کے نا 2 سے 3 منٹ کا آپ نا اس کو لیتے تھے، جس طرح آپ کو بیہوش نہیں کیا جاتا آپریشن کے دوران۔ تو آکسیجن اٹ سیلف از اے ڈینجرس۔ آپ نے اگر آکسیجن لینی ہے تو آپ صبح سیر کریں، باغ میں جائیں، ننگے پاؤں گھاس پہ پھریں، آپ کو آکسیجن مل جائے گی۔ لیکن جب آپ آرٹیفیشل لیتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی میں نے دیکھے ڈاکٹر جو مریضوں کو بے ہوش کرتے ہیں وہ خود وہ اس نشے کا شکار ہو گئے، تو وہ بچہ اور بچی جو ہے نا 5-6 گھنٹے وہاں ڈانس ہی کرتے رہتے تھے وہ آکسیجن۔ لیکن اگر کسی کو زیادہ آکسیجن مل گئی ہے 2 سے 3 منٹ وہ جھٹکا اس نے پائپ وہ نوزل زیادہ کھول دی ہے تو وہ بچہ اور بچی وہیں بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جی ٹھیک۔